اردو تنقید، ادب، سماجیات اور مارکسزم، تنقید اور جدید تنقیدی نظریات۔ میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن، لاہور۔ اردو تنقید، ظاہر ہے کہ پہلے ادب تخلیق ہوتا ہے، پھر ادب کے بطن سے مختلف پرنسپلز جنم لیتے ہیں اور مختلف مفکرین، مختلف فلسفی، مختلف دانشور اپنے اپنے انداز سے ڈفرینٹ ٹولز کو اپلائی کرتے ہوئے ادب کا تجزیہ کرتے ہیں، ادب کی تشریح و توضیح کرتے ہیں، ادب کا انالیسز کرتے ہیں، ادب کی تفہیم کرتے ہیں۔ اب ادب کے سلسلے میں وہ تعبیرات کے عمل سے گزرتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا سماجیاتی تنقید ایک الگ ڈسپلن ہے یا اس کا مارکسزم کے ساتھ کوئی ربط ہے، کوئی تعلق ہے، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا مارکسزم کا سماجیات کے ساتھ کوئی تعلق ہے، کیا مارکسی نقاد کو سماجیاتی نقاد کہا جا سکتا ہے، یا پھر کیا ترقی پسند نقاد جو ہے ایک سطح پر سماجیاتی نقاد بھی ہوتا ہے، یا سماجیاتی نقاد یا سماجیاتی نظریہ یا سماجیاتی تصور ایک الگ ڈسپلن کے طور پر ادب کو پرکھتا ہے، ادب کو جانچتا ہے، ادب کی تشریح و توضیح کرتا ہے، ادب کا تجزیہ کرتا ہے اور ادب کی تعبیر کے عمل سے یا تعبیرات کے عمل سے گزرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اردو کے تناظر میں دیکھیں گے کہ اردو کے شعراء نے کس طرح سے، کیا جگر نے جس طرح کا اپنا حلیہ بنایا تھا یا جس طرح کا عملی زندگی میں اس کا ایک طریقہ کار تھا یا طرز زندگی تھا یا اسلوب حیات تھا، یا پھر حسرت موہانی کی زندگی تھی، یا پھر اختر شیرانی کا ایک طرز زندگی تھا، اسلوب حیات تھا، یا پھر جوش ملیح آبادی کا ایک اسلوب حیات تھا، ایک زاویہ نظر تھا، اور پھر ظاہر ہے کہ کیا اس طرح سماجیاتی جو صورتحال ہے یا سماج کے اندر جس طرح کا ایک ادیب کا گیٹ اپ ہوتا ہے، کیا اس کی تخلیقات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر ایک ناقد کے طور پر جب ایک ناقد ایک ادب پارے کی تشریح و توضیح کے عمل سے گزرتا ہے، اس کے تجزیے کرتا ہے، اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے، تو کیا وہ ان تمام لوازمات، ان تمام سماجی حرکیات کو دیکھتا ہے جس کے نتیجے میں ایک ادیب اس طرح کی وضع قطع بنا لیتا ہے یا ایک اپنے اوپر احساس طاری کر لیتا ہے۔ دیکھیے، بعض ادیبوں کی زندگی میں تو ایک نظم و نسق ہوتا ہے، ایک ڈسپلن ہوتا ہے، لیکن بعض ادیب ایک سماج کے اندر اپنا اور طرح کا حلیہ بنا لیتے ہیں۔ جب ہم یاس یگانہ چنگیزی کی بات کرتے ہیں تو یاس یگانہ چنگیزی اپنی تخلیقات میں تو ایک بالکل منفرد شاعر کے طور پر، ایک نہایت عمدہ شاعر کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن جہاں تک ان کی سماجیاتی سطح پر زندگی ہے یا ان کا طرز حیات ہے یا ان کا اسلوب حیات ہے، وہ بالکل اور نوعیت کا ہے۔ تو جہاں تک جگر مراد آبادی اور اختر شیرانی کی ہم بات کرتے ہیں، تو اس ضمن میں پوری عمارت زمین پر آ رہی، کچھ جو باقی رہی تھی اسے جوش ملیح آبادی کی ذہنی یا فکری بغاوت نے ایک طرح سے توڑ دیا، مسمار کر دیا، یا پھر فراق گورکھپوری کی کافر ادائی نے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ فراق نے کھلم کھلا اپنی بیاہتا بیوی سے دور رہ کر زندگی گزاری، اور ان کی پوری عشقیہ شاعری میں یا تو نظریاتی طور پر عشق کا بیان ہے یا پھر جن محبوبوں کا ذکر ہے ان کی شبیہ واضح نہیں ہے، یعنی ان کا تصور واضح نہیں ہے، ایک ہیولے کی سی کیفیت ہے۔ لیکن یہ دونوں باتیں ذرا بعد کی ہیں، اور جوش اور فراق کے معاملات کسی قدر مختلف ہیں۔ مشترک ہے تو روایتی ازدواجی بندھن سے بغاوت کا سلسلہ۔ جگر نے اردو شاعری میں شراب کو عملی طور پر متعارف کروایا۔ یوں تو اس سے قبل، یعنی فراق گورکھپوری اور جگر سے پہلے غالب کی مے نوشی کی روایت موجود تھی، اور ریاض خیر آبادی
ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عملی زندگی میں انہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن ان کی ساری شاعری میں آپ شراب کا ذکر دیکھتے ہیں۔ اسی طرح عبد الحمید ادم کی شاعری میں بھی شراب کا بہت ذکر ملتا ہے، ظاہر ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عبد الحمید ادم نے شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ شراب کے واسطے سے مختلف شعراء شاعری کرتے رہے، جیسا کہ ریاض خیر آبادی کا تذکرہ ہے۔ پھر بھی یہ طرز زندگی، یہ طرز حیات، یہ اسلوب حیات نہیں بنا تھا۔ جگر نے اسے طرز زندگی بھی بنایا اور طرز شاعری بھی۔ پھر ان کے رہن سہن، انداز و اطوار نے اسے اور بھی مقبول بنا دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اختر شیرانی کی شراب نوشی نے بھی شہرت پائی، اور ان کی رندی اور قلندری کو بھی مقبولیت ملی۔ ظاہر ہے کہ ان کے والد محترم حافظ محمود شیرانی اردو کے جید عالم، اردو کے اولین محقق، ان کا اسلوب حیات بالکل منفرد نوعیت کا حامل ہے، جبکہ اختر شیرانی کا طرز حیات بالکل منفرد نوعیت کا حامل ہے۔ تو یہاں جو ہے ایک بعد المشرقین دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک اپنی سماجی زندگی میں، اپنی وضاقتہ میں نہایت شریف انسان ہے، تو دوسری طرف اختر شیرانی کی زندگی میں اگرچہ محبوباؤں کا پیکر تصوراتی اور تخیلاتی ہے، لیکن عملی زندگی میں جس طرح سے انہوں نے شراب نوشی کی، وہ بہرحال اپنے حساب سے ایک بالکل الگ مثال کے طور پر صورتحال سامنے آتی ہے۔ ماضی میں بات اور تھی کہ ان کے بارے میں پوری کیا ادھوری معلومات بھی ناقدین اور محققین کو نہیں ملتی تھیں۔ شاعر اور ادیب کا ذکر خیر لکھا تو جاتا ہے تو مختصر سا مروتوں، محبتوں یا وقتی معاندانہ چشمکوں کا لپٹا ہوا تذکرہ، اس انداز سے ان کا ذکر ملتا ہے، اور وہ بھی ایک طرح سے ایک جہت یا ایک رخ یا ایک ڈائمنشن کو سامنے لایا جاتا تھا۔ جب ہم معاصرانہ چشمک کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ادیبوں کے درمیان معاصرانہ چشمک کا سلسلہ ہمارے اردو شاعری کے کلاسیکی دور میں اپنے عروج پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ میر تقی میر کے بارے میں دیگر تذکرہ نگار طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ان کی بے مروتی اور ان کے ایروگنس کی بات کرتے ہیں۔ البتہ بعض کے بارے میں بات کے ادوار میں کچھ زیادہ تفصیلات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہم استثنائی مثال کے طور پر محمد قلی قطب شاہ اور رقاصہ بھاگمتی کا رومان، ان کی محبت جس کی خاطر قلی قطب شاہ نے دربار پار کیا اور جس کی نیم افسانوی تفصیل اس دور کی مثنویوں میں بیان ہوئی، پھر خود محمد قلی قطب شاہ کے دیوان میں جن 12 پیاریوں پر نظمیں ہیں وہ اس دور کے رومانی مشاغل ہی پر نہیں بلکہ میزان نے خیر و شر پر بھی روشنی ڈالتی ہیں۔ یہی کہ شریف زادوں اور خصوصاً شہزادوں اور بادشاہوں کے لیے حسن کی داد دینا اور حسینوں سے دلچسپی لینا عیب کی بات نہ تھی، معمول تھا، روٹین کی زندگی تھی۔ اور اس معمول کو آج کے خیر و شر کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں یا پرکھیں یا آج کی تنقید کی میزان پر تولیں تو مناسب نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے کہ ہمارے پاس اس عہد کی سچائیاں نہیں ہیں، اس عہد کے حقائق نہیں ہیں، اور اس عہد کی معاصر شہادتیں بھی نہیں ہیں جن پر ہم پوری طرح تیقن کر سکیں اور ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں یہ شہادت جو ہے یہ بالکل بنیادی شہادت ہے اور قابل اعتبار ہے۔ لطف یہ ہے کہ اس عشق و عاشقی کے افسانوں میں جو کچھ بھی ممکن تھا یا جو کچھ بھی ممکن ہے حقیقت پر مبنی ہوں، جذبات و احساسات کی بے اختیاری ناپید کہا جائے، بس کہیں ہونٹوں کو چومنے کی خواہش ہے، کہیں جسم کے آرزو جگانے والے خطوط ہیں، کہیں متناسب اعضاء کی کیفیت اور احساس ہے، کہیں آنکھوں کی سرمستی ہے اور کہیں زلف کی درازی کا تذکرہ ہے۔ سراج اورنگ آبادی نے اپنی مثنوی سے البتہ ایک دو اضافے کیے۔
ایک تو مثنوی قصے ہی کے نہیں آپ بیتی کے انداز میں لکھنے کا آغاز کیا، دوسرے امرد پرستی کا ذکر بھی بڑی جذباتیت بھرے لہجے میں کیا ہے، جیسے اس معاشقے میں بھی وہ خود تقریباً ان سبھی منازل سے گزرے ہوں جو عشق کا نصیبہ ہوتے ہیں، جو عشق کا مقدر ہوتے ہیں۔ اس اعترافیہ میں میر تقی میر کی مثنوی کا بھی شمار لازم ہے۔ لہجہ، فضا، بے ساختہ انداز بیان اور کیفیت کہہ دیتی ہے کہ یہ محض لفاظی نہیں، دل پر گزرتی واردات ہے، یہ ایک قلبی واردات ہے، اس کا دل سے گزر ہوا ہے، جس نے میر تقی میر کو شاعر بنا دیا اور اکبر آباد سے رخصت ہو کر دلی آنے پر مجبور ہو گئے۔ عجب نہیں کہ یہی واقعہ خانِ آرزو سے ان کی دوری کا سبب بھی بنا ہو۔ چلا اکبر آباد سے جس گھڑی، درو بام پر چشم حسرت پڑی، کہ ترک وطن پہلے کیوں کر کروں، مگر ہر قدم دل کو پتھر کروں، غرض لائے یوں مجھ کو دل میں وہ بخت، بہت کھینچے یا میں نے آزار سخت، جگر جور رے گردوں سے خوں ہو گیا، مجھے رکتے رکتے جنوں ہو گیا، نظر آئی ایک شکل مہتاب میں، کمی جس سے آئی خورو خواب میں۔ ظاہر ہے کہ یہ تینوں شاعر قلی قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، سراج اورنگ آبادی اور میر تقی میر ایسے اردو ادب کے مشاہیر ہیں جن کے رومان پر، جن کی محبتوں پر الگ الگ مضامین لکھے جا سکتے ہیں، الگ الگ انداز سے بحث کی جا سکتی ہے، لیکچرز دیے جا سکتے ہیں، اسٹڈی سرکلز میں ان کو موضوع بنایا جا سکتا ہے۔ محبوب کی طرف ان کے جو رویے اور طرز احساس اور عشق کی سرمستی اور اس کے انداز و اسلوب کی پہچان کے علاوہ اس سے ان کے دور کے معیارات اور سماجیات کی بھی گواہی ملے گی۔ صفحے اول کے شاعروں تک ہی یہ سلسلہ محدود نہیں ہے، کلاسیکی عہد کے شعراء تک ہی یہ سلسلہ محدود نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک شاعر کی زندگی کے بارے میں رومانی تفصیلات یا سوانحی حالات قدر تفصیل سے ملتے ہیں اور ایک کے بارے میں نہایت کم۔ مثلا ہم حاتم کی بات کریں اور ایک اور شاعر یعنی رسوا کی بات کر لیں تو دونوں کے حالات زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی ہم رسوا سے مراد نو مسلم شاعر رسوا کی بات کر رہے ہیں۔ جب لارڈ لیک کا قبضہ دلی پر ہو گیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اقتدار بہادر شاہ ظفر لال قلعے سے حکومت کرنے لگے تو لکھنؤ کی طرح دلی میں بھی اردو شاعری کو نئی زندگی ملی۔ البتہ ایک فرق نمایاں تھا، اودھ بلکہ لکھنؤ میں عیش و عشرت کی ساری رنگ رلیوں کے باوجود اور ان کا کھلا ڈلا ذکر غزلوں اور مثنویوں میں ہونے کے باوجود کسی نامور شاعر کی کسی قابل ذکر عشقیہ یا رومانی زندگی کے بارے میں معلومات موجود نہیں ہیں۔ حد یہ ہے کہ زندگی بھر جرت چوما چاٹی کی شاعری کے لیے بدنام رہے اور انشاءاللہ خان انشاء سے لے کر اودھ کے آخری حکمراں واجد علی شاہ تک کی تصانیف میں نظم و نثر میں بھی رومانی مہمات کا بیان ہے، لیکن ان میں سے کسی میں بھی کوئی جذباتی خود وارفتگی نہیں ہے اور ایک پرتصنع مصنوعی فضا، مصنوعی ماحول چھایا ہوا ہے۔ دلی میں بھی کم و بیش یہی حال رہا۔ البتہ لے دے کہ مومن خاں مومن اور اسد اللہ خاں غالب کے کچھ ذاتی حالات، کچھ ذاتی کیفیات، کچھ ذاتی احساسات اور کچھ قلبی واردات کا شائبہ ملتا ہے۔ مومن خاں مومن کو صاحب نامی طوائف سے لگاؤ تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محمد حسین آزاد کی کسی قریبی عزیزہ پر مومن خاں مومن عاشق تھے، اسی باعث آزاد نے آب حیات کے پہلے ایڈیشن میں ان کا حال نہیں حوالہ قلم کیا اور دوسرے ایڈیشن میں شامل کیا تو بھی ان کی عاشق مزاجی کو بہت چمکایا۔ ان کے رومان کا حال تو معلوم نہیں، مگر
اس سے پیدا شدہ جذبات نے شاعری میں عجب طرح داری پیدا کر دی، ایک طرح کی رومانی فضا بنا دی، ایک طرح کا رومانوی ماحول بنا دیا، اور مومن خواہ مومن کی زبان کی سادگی کے اندر پیچیدگی پیدا کر دی، اور عشق کے معاملات، عشق کی کیفیات، عشق کی واردات کا ایک انوکھا، ایک منفرد انداز اس کو پیدا کر دیا۔ غالب کی ہائے ہائے ردیف والی غزل، کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں والی غزل، ایک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے والی غزل، اور حاتم علی مہر کی بیوی کی وفات پر غالب کے خط سے ان کا ایک ڈومنی سے معاشقہ بتایا جاتا ہے۔ اس زمانے میں ڈومنی سے معاشقہ کوئی انہونی بات نہ تھی، البتہ اگر یہ معاشقہ ڈومنی ہی سے تھا تو اس کے مر جانے پر مرثیہ نما غزل البتہ غیر معمولی بات تھی۔ البتہ غور طلب بات یہ ہے کہ آخر عمر میں جن امراض میں مبتلا ہوئے ان کا تجزیہ کرنے پر کامیاب قلب کے ماہر ڈاکٹروں نے اسے جنسی آلودگی سے تعبیر کیا ہے، اور جن پھوڑوں کا تذکرہ ان کے مختلف خطوں میں پایا جاتا ہے انہیں آتشک کے پھوڑے بتایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی ظاہر ہے کہ اس طرح کے تجزیات کو ہم دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں، یعنی اس سماجیات کی ڈائنامکس، اس سماجیات کی حرکیات کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں، نمبر ایک، اور نمبر دو ایک فرد کی داخلی جو کیفیت ہے، اس کا داخلی طرز احساس ہے۔ ہاں، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کا اسلوب حیات کیا اس سماجیات کی دین ہے یا فرد کے اندر کچھ ایسا معاملہ ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارا بنیادی سروکار سماجیات سے ہے، سماجیاتی تنقید سے ہے، کہ سماجیاتی حرکیات کس طرح سے ایک تخلیق کار کے ذہن و فکر کو متاثر کرتی ہیں۔ سماجیاتی تنقید ادب کا ایک اکائی کے ضمن میں مطالعہ کرتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورے سماج کی حرکیات کے نتیجے میں ایک تخلیق کار کا ذہن و فکر تشکیل پاتا ہے یا اس کے کچھ داخلی عناصر ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم سماجیاتی تنقید کے تناظر میں دیکھیں تو سماجیات کی پوری حرکیات کے نتیجے میں ایک فرد کا فکر و فلسفہ متشکل ہوتا ہے، تشکیل پاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ خارجی حالات ایک تخلیق کار کے ذہن و فکر پر گہرے اثرات مرتسم کرتے ہیں، جیسا کہ ہم کلاسیکی اردو کے کلاسیکی عہد میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اس عہد میں مخصوص طرح کے ذہنی رویے، مخصوص طرح کا اسلوب حیات، اور پھر ہم نے بعد کے دور میں بھی دیکھا جگر مراد آبادی، اصغر گونڈوی، اس عہد میں ہم نے دیکھا کہ ایک خاص طرح کا طرز زندگی، ایک خاص طرح کا طرز فکر، ایک خاص طرح کا اسلوب حیات تشکیل پاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کسی نہ کسی حد تک یا بڑی حد تک سماجیاتی حرکیات کے نتیجے میں ہی اس طرح کا ذہن و فکر متشکل ہوتا ہے۔ جب ہم سماجیاتی تنقید کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے پہلے ادب خلق ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد تنقیدی اصول بنتے ہیں، تنقیدی پیمانے بنتے ہیں، لیکن ایک فرد، ایک تخلیق کار پیدا تو ایک سماج میں ہوتا ہے، تو اس سماج کی مجموعی صورتحال کیا ہے، اس سماج کے مجموعی رویے کیا ہیں، اس سماج کی مجموعی اقدار کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ ایک تخلیق کار پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور اسی کے نتیجے میں تخلیقی رویے بھی تخلیقات میں در آتے ہیں، انسان کے شخصی رویے بھی تخلیقات میں در آتے ہیں۔ جس طرح ہم نے غالب کے ضمن میں دیکھا کہ قلب کے ماہرین ڈاکٹروں نے جب غالب کی زندگی کا، ان کے کلام کے اور ان کے خاص طور سے مکاتیب کے ذریعے مطالعہ کیا تو ان کے امراض کو جنسی
आलूदगी से ताबीर किया, और जिन फोड़ों का वो अपने मकातीब में जिक्र करते हैं, उन फोड़ों के बारे में माहिरीन डॉक्टरों ने कहा कि ये आतिशिक के फोड़े हैं। तो एक तरह से उनकी उस जिंदगी पर भी रोशनी उनके मकातीब के जरिए पड़ती है जो उनकी दाखिली जिंदगी थी। खास तौर से उनकी एक गजल जो एक डूमनी की मोहब्बत और उससे जुदाई का पता देती है, वो मुलाहिजा की जा सकती है। और उस गजल के जरिए हम गालिब की समाजियात पर, गालिब के ज़माने की समाजियाती हरकियात तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं कि वो अहद मजमूई तौर पर, खारजी तौर पर कैसा था, समाजियाती अकदार कैसी थी, समाजियाती तर्ज एहसास कैसा था, समाजियाती रवैये कैसे थे, लोगों का लोगों के साथ समाजी रिश्ता कैसा था। गालिब की गजल है, दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी, हाय हाय क्या हुई जालिम तेरी गफलत शियारी, हाय हाय तेरे दिल में गर न था आशोबे गम का हौसला, तूने फिर क्यों की थी मेरी गम गुसारी, हाय हाय क्यों मेरी गम खारगी का तुझको आया था ख्याल, दुश्मनी अपनी थी मेरी दोस्तदारी, हाय हाय उम्र भर का तूने पैमाने वफा बांधा तो क्या, उम्र को भी तो नहीं है पायेदारी, हाय हाय जहर लगती है मुझे आबो हवाए जिंदगी, यानी तुझसे थी इसे नासाजगारी, हाय हाय गुल फिशानी हाय नाजे जलवा को क्या हो गया, खाक पर होती है तेरी लालाकारी, हाय हाय शर्म रुसवाई से जा छुपना नकाबे खाक में, खत्म है उल्फत की तुझ पर पर्दादारी, हाय हाय खाक में नामूसे पैमाने मोहब्बत मिल गई, उठ गई दुनिया से राहो रस्मे यारी, हाय हाय हाथ ही तेग आज़मा का काम से जाता रहा, हाथ ही तेग आज़मा का काम से जाता रहा, दिल पे एक लगने न पाया जख्मे कारी, हाय हाय किस तरह काटे कोई शबहाए तारे बरशगाल, किस तरह काटे कोई शबहाए तारे बरशगाल, है नजर खू करताए अख्तर शुमारी, हाय हाय गोशे महजूरे प्यामो चश्मे महरूमे जमाल, एक दिल तिस पर ये नाउमीद दारी, हाय हाय इश्क ने पकड़ा न था गालिब अभी वहशत का रंग, इश्क ने पकड़ा न था गालिब अभी वहशत का रंग, रह गया था दिल में जो कुछ ज़ौक़े खारी, हाय हाय तो गालिब की इस गजल में भी गालिब के अंदरूनी कर्ब का भी पता चलता है, और इसके साथ साथ हमें उस अहद की समाजियात की हरकियात का भी पता चलता है कि पूरा समाज किस तरह से एक फर्द के ज़हन फिक्र पर अपने असरात मुरतब करता है। समाजियाती तनकीद अदब का एक इकाई के ज़िम्न में मुताला करती है, एक तख्लीक को, एक तख्लीककार के अदब पारे को समाजियात के पूरे डायनामिक्स में देखती है, उसको परखती है, उसको जांचती है, उसका तज्जिया करती है, उसकी ताबीर के अमल से गुजरती है। अदबी समाजियात मुआशरे को एक इकाई या एक फर्द, एक तख्लीककार उसकी तख्लीकात को समझने के बाद उसकी तफहीम, तज्जिया, ताबीर और मुतालात करती है, और मावराए मतन दूर की आरज़ुओं, अंदेशा है दूर व दराज और खौफ व ख़तर मज़कूरा नुक्ता-ए नज़र से ही मुताला और तज्जिया और ताबीर करती है। समाजी इर्तिकाई अमल का हिस्सा बन जाता है कौन? एक तख्लीककार। हर दौर के नजरी और एहसासी पैटर्न इस तरह अदब और समाजी इर्तिका दोनों की तफहीम और ताबीर में मुआविनत करते हैं। तो एक तरह से हमें यह पता चलता है कि
समाजियाती तनकीद का अदब के साथ ताल्लुक पूरे समाज को लेकर है, समाजियाती हरकियात को लेकर है, सोशल डायनेमिक्स को लेकर है। जिंदगी के तमाम शोबे एक तख्लीककार के ज़हन व फिक्र पर असरअंदाज होते हैं और उसका तख्लीकी रवैया, उसका तर्ज एहसास, उसका तर्ज फिक्र एक अंदाज से खारजी जिंदगी से असरात बतदरीज कबूल करता जाता है और शख्सी जिंदगी पर भी, एक तख्लीककार की शख्सी जिंदगी पर भी समाज की हरकियात के असरात मुरतब होते हैं और उसकी एक मजमूई तख्लीकी शख्सियत बनती है। और ऐसा भी होता है कि वो तख्लीक में भी वो रवैये दार आते हैं, वो तर्ज एहसास दार आता है, वो तर्ज फिक्र दार आता है। लिहाजा हम समाजियाती तनकीद के दायरे में रहकर जब एक अदीब के अदब पारे का तजिया करते हैं, उसकी तशरीह व तौज़ीह करते हैं, उसकी तफहीम के अमल से गुजरते हैं, तो फिर हमें उस समाज की हरकियात को जहन में रखकर यह सब तजिया करना होता है। मार्क्सी तनकीद से अदब की समाजियात का रिश्ता और नोयत क्या है? मार्क्सी तनकीद और समाजियाती तनकीद दोनों के माबैन इख्तलाफात हैं या इश्तराकात? पहला सवाल यह है, हम इसका जवाब जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। मार्क्सी तनकीद से अदब की समाजियात का रिश्ता मुतनाज़े भी है और उलझा हुआ भी है। दोनों के दरमियान एक तरह की यकसानियत भी है और इख्तलाफ भी पाया जाता है। एक तवील अरसे से इस इत्तिफाक और इख्तलाफात का अमल जारी है, यानी इसमें इश्तराकात और इंसलाकात भी पाए जाते हैं और इख्तलाफात भी पाए जाते हैं। तौज़ीही तनकीद का शोबा मार्क्सिज्म से राब्ते की कोशिश करता है और तजर्बियत पसंद रुझान से इसका मुसलसल इख्तलाफ रहा है। मार्क्सी तनकीद से अदब की समाजियात के रिश्ते के उलझाव की एक वजह यह भी है कि कुछ लोग मार्क्सी तनकीद को समाजियाती तनकीद और अदबी समाजियात समझते हैं, लेकिन सभी हैत पसंद ऐसा नहीं समझते। तजुर्बियत पसंद समाजियाती मुफक्किरीन भी मार्क्सी तनकीद को समाजियात कहते हैं। अलबत्ता मुश्किल उस वक्त बढ़ जाती है जब कुछ बाज मार्क्सी भी समाजियाती तनकीद और मार्क्सी तनकीद में फर्क नहीं करते। उनमें से कुछ मार्क्सी समाजियाती रवैये को पॉजिटिविज्म, सबूतियत और तजर्बियत से अलग करने के लिए इसे साइंसी या जदलियाती कहते हैं। दूसरी तरफ मार्क्सी नक्कादों का एक ग्रोह अदब की समाजियात और मार्क्सी तनकीद की वहदत का मुखालिफ है। टेरी गिल्टन ने लिखा है कि मार्क्सी तनकीद मार्क्सी इंतकादियात का तफाउल अदबी तख्लीकात के पहले से बेहतर तज्जियात पर मुश्तमिल होता है। मार्क्सी नक्काद का तफाउल यह है कि वो तख्लीकात का, अदबी तख्लीकात का पहले से बेहतर तज्जिया करे, उनकी पहले से बेहतर ताबीरात करे। मार्क्सी तनकीद फकत अदब की समाजियात हरगिज नहीं है। तज्जिया निगार अदब की हैत, उसलूब और मानी के तई ज्यादा हसास होता है। मार्क्सी तनकीद तख्लीक की असरियत ही नहीं, उसकी आफाकियत की भी तशरीह व तौज़ीह करती है। मार्क्सी तनकीद की बुनियादी खूबी अदब के तारीखी शऊर में नहीं बल्कि इनकलाबी शऊर में है। टेरी गिल्टन से भी एक स्टेप आगे बढ़कर श्लाउटर ने लिखा है कि मसला अदब की मार्क्सी जमालियात के फरोग का नहीं बल्कि अदब को समाजियात से बचाने का है। श्लाउटर अमेरिका में समाजियात और अदब की समाजियात दोनों की ज़बूहाली से वाकिफ हैं, इसलिए उनका गुस्सा समझ में आता है। लेकिन उस वक्त हैरत होती है जब वो ये कहते हैं कि अदब में मार्क्स की इनकलाबी विरासत को जॉर्ज लोकाच और गोल्डमैन जैसे नक्कादों ने जिक पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाया है। सिर्फ रूसी नक्काद टर्स्की
نے اسے بچایا ہے۔ یہ بات کچھ عجیب و غریب سی معلوم ہوتی ہے کہ وہ ادب کو سماجیات سے بچا کر کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ ان کا بنیادی اعتراض یہ ہے کہ سماجیات اس نظام کی وفادار ہے جو فن اور ادب کے فروغ کے امکانات کو ختم کرتا ہے۔ ایسی سماجیات کی بنیاد پر ترقی یافتہ ادب کی سماجیات اپنے بنیادی اصولوں، اپنے بنیادی پیمانوں اور اپنی غرض و غایت اور اپنے مقاصد سے الگ نہیں ہو سکتی۔ سماجی اداروں سے ادب کے رشتے پر اظہار خیال، یہ مادام دی اسٹیل فرانسیسی نقاد کی کتاب ہے۔ مادام دی اسٹیل نے سماجیاتی تنقید کو پہلے سے بہتر اور منظم انداز سے پیش کیا۔ اس طرح سماجیاتی فکری روایت کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ جب ہم مارکسزم اور ادبی سماجیات کے رشتے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان میں اشتراک یا انسلاک یا اختلاف کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان میں اختلافات ہیں یا انسلاکات و اشتراکات ہیں، تو ہم ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں جس طرح کہ ٹیری گلٹن نے کہا کہ مارکسزم کا بنیادی تفاعل جو ہے ادب کی پہلے سے زیادہ بہتر تفہیم اور اس کا پہلے سے بہتر تجزیہ اور پہلے سے بہتر تفہیم کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا انقلابی اقدام ہے۔ مارکسزم اور ادبی سماجیات کے رشتے کو درست انداز سے صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ادب کی سماجیاتی فکر کی روایت پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ ادب کی سماجیات کو پوزیٹیوزم، اساس اور امپیریسزم، تجربیت اساس ادب کی سماجیات کا اظہار مان لیتے ہیں۔ یہ ادھوری سچائی ہے، یہ پوری سچائی نہیں ہے، یہ پوری حقیقت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اس پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ آج امپیریسزم، تجربی ادب کی جو سماجیاتی شکل بنی ہے وہی شکل ابتدائی دور میں پوزیٹیوزم کی نہیں تھی، ثبوتیت کی نہیں تھی۔ ادب کی سماجیاتی فکر کی روایت 19ویں صدی کے آغاز کے ساتھ سامنے آئی۔ تب اس کا مقصد ادب کے بارے میں تاریخی نقطہ نظر کا فروغ تھا۔ 19ویں صدی تاریخیت کے ارتقاء کی صدی سمجھی جاتی ہے۔ علم کے ہر میدان میں تاریخی نقطہ نظر کا فروغ ہوا اور رینیسانس ہوا۔ ارتقاء کا سلسلہ سماج میں مزید سرعت کے ساتھ آگے بڑھا۔ انڈسٹریل ریولوشن ہوا۔ سائنس، فلسفہ، ادبیات، سیاست، اقتصادیات، تاریخ نگاری اور لٹریری تھاٹس میں تاریخی نقطہ نظر کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ نشأت ثانیہ کا آغاز ہوا، بلکہ نشأت ثانیہ کا نہ صرف آغاز ہوا بلکہ نشأت ثانیہ نے انسانی علوم و فنون کو اپنے طرفوں پر پہنچا دیا۔ ادبی سماجیاتی فکر کو منظم طریقے سے پیش کرنے کا بنیادی کریڈٹ فرانس کی نقاد مفکر مادام ڈیسٹل کو جاتا ہے۔ 1800 میں شائع ہونے والی ان کی کتاب سماجی اداروں سے ادب کے رشتے پر اظہار خیال سے مذکورہ فکری روایت کا آغاز ہوا۔ مادام ڈیسٹل فرانس کی ایسی انقلابی خاتون تھیں جنہیں نپولین بوناپارٹ کی تاناشاہی یعنی مونارکی کے خلاف، بادشاہت کے خلاف بغاوت کی وجہ سے ایک طویل عرصے تک جرمنی میں غریب الوطنی کی، ایگزائل کی زندگی گزارنا پڑی۔ وہ اس وقت کے یورپ کی ادبی دنیا کی مختلف کہانیوں کی ہیروئن بھی تھیں اور جرمنی کے بڑے ادیبوں اور مفکروں اور فلسفیوں کے حلقے میں بھی شامل تھیں۔ جینب ایچ بیلاوا نے لکھا ہے کہ مادام ڈیسٹل نے کانٹ، گوئٹے، شولر اور شلیگل کی تخلیقات اور خیالات سے ان فرانسیسی قارئین کو پہلی بار متعارف کروایا جو فرانسیسی نو کلاسیکیت سے بیزار ہو کر ادبی فکر کی نئی راہ تلاش کر رہے تھے۔ مادام ڈیسٹل نے اپنی کتاب سماجی اداروں سے ادب کے رشتے پر اظہار خیال کے موضوع پر اپنے معافی ضمیر کا اظہار کیا۔ انہوں نے سیاست اور ادب کے رشتے پر مفصل انداز سے لکھا۔ ان کے تجزیے میں، ان کے تعبیرات کے عمل میں ناہمواری ضرور ہے، لیکن انقلابی جذبہ پوری آب و تاب کے ساتھ پوری کتاب میں موجود ہے۔ ان کے خیالات
کو مفصل انداز سے دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ مادام دی اسٹائل کے خیالات کی اس ناہمواری کو تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں۔ مادام دی اسٹائل نے جب ادب کی سماجی صورتحال، اس کی تاریخ اور سیاسی اداروں کے ساتھ اس کے رشتے پر محض اظہار خیال کیا تھا، اس وقت تک مارکسزم وجود میں نہیں آیا تھا۔ نہ سماجیات تھی اور نہ ہی پوزیٹیوزم، اگستے کومٹے کا وجود نہیں تھا، اور ظاہر ہے کہ امپیریسزم کا بھی اس طرح سے منظم انداز سے آغاز نہیں ہوا تھا۔ جدید اور قومی جیسے، ماڈرن اور نیشنلزم جیسے الفاظ کے نئے معنی کا چلن عام ہو رہا تھا، اور عصری شعور اور قومی شعور کے تصورات قائم ہو رہے تھے۔ مادام دی اسٹائل کے ادبی تجزیے میں ان تصورات کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ مادام دی اسٹائل کے ذریعے ادبی سماجیات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ فرانسیسی جب نو کلاسیکیت سے اکتا گئے تو مادام دی اسٹائل نے فرانسیسی ادبیات کو ایک نئے سماجیاتی تناظر میں نہ صرف خود سمجھنے کی کوشش کی، بلکہ فرانسیسی سماج کو بھی مذکورہ فکر سے روشناس کرایا۔ مادام دی اسٹائل نے مارکسزم سے انحراف کی راہ نکالتے ہوئے، مارکسزم سے ڈیویٹ کرتے ہوئے، مارکسزم کی انقلابی فکر سے منحرف راستہ اختیار کرتے ہوئے فرانسیسی ادبیات کا سماجیاتی سیاق و تناظر میں تجزیہ کرنے کی روایت کی بنیاد رکھتے ہوئے ادب کو نئے انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ فرانسیسی سماج کو نئی فکر سے ہمکنار کیا ہے۔ 19ویں صدی کے ابتدائی زمانے کے ادب کی سماجیاتی فکر آج کی تجربی امپیریسزم سماجیات کی طرح نہیں تھی۔ فریڈرک جیمیسن نے ادبی سماجیات کی ابتدائی صورت کے بارے میں اپنے انداز سے اظہار خیال کیا ہے۔ اس کا آغاز رومانوی دور میں ہوا، جس میں تاریخ کی دریافت اس کی بنیاد میں ثقافتی مماثلت کا تصور تھا۔ تاریخی نقطہ نظر سے فنی تجربے کی تشریح و توضیح اور تعریف کے ارتقاء میں بائیں بازو اور دائیں بازو دونوں طرح کے مفکرین کا حصہ ہے۔ یہ انداز فکر اس وقت کے انقلابی تاریخی عمل کا نتیجہ تھا۔ پوزیٹیوزم، ثبوتیت، جس کے پائنیئر اگستے کومٹے ہیں، اور سماجیات دونوں کے خالق مانا جاتا ہے اگستے کومٹے کو۔ اگستے کومٹے کا زمانہ 1818 سے لے کر 1824 تک کا ہے، جب وہ پوزیٹیوزم پر بات کر رہے تھے، جب وہ امپیریسزم پر بات کر رہے تھے۔ 1818 سے لے کر 1824 تک سماجوادی سینٹ سائمن کے معاون اور سیکرٹری تھے۔ کون؟ اگستے کومٹے۔ اگستے کومٹے کے فلسفے میں جو وسعت تھی وہ آج کے پوزیٹیوزم اور امپیریسزم سماجیاتی مفکروں میں اس طرح سے دکھائی نہیں دیتی۔ یہی نہیں، ادب کی سماجیات کے بانی تین پوزیٹیوزم پسند تھے، لیکن ان کی انگریزی ادب کی سماجیات میں تاریخی نقطہ نظر، سوسائٹی کی شمولیت کا شعور، اخلاقی اصولوں کا تصور، سوسائٹی میں انسان کے انجام کی فکر شامل تھی۔ 19ویں صدی کے سماجی سائنسداں اپنے معاصر فطرت کے سائنسدانوں کی بھیڑ میں، ہجوم میں، سوسائٹی، معاشرہ، تہذیب، کلچر، فن اور ادب کے ارتقاء اور اس کے کردار کے طور طریقوں کی تلاش میں لگے ہوئے تھے۔ اس ہجوم میں ان میں سے کچھ مبالغے کے شکار بھی ہوئے۔ عصر حاضر کے تجربیت پسند، امپیریسزم کو پسند کرنے والے موجودہ سائنس کے سامنے بے بس معلوم ہوتے ہیں، یا موجودہ سائنسی انقلابات کے سامنے بے بس محسوس ہوتے ہیں۔ 19ویں صدی کے وسط میں مارکسزم کے ساتھ ساتھ سماجیات کی ترقی ہوئی۔ اگستے کومٹے وغیرہ نے تاریخی فکر کی جو روایت قائم کی تھی وہ میکس ویبر، درکھیم وغیرہ کی کوششوں سے تجربیت اور حیات کی سمت میں آگے بڑھتی گئی، وہ تاریخی نقطہ نظر سے بہرحال دور ہوتی گئی۔ تخلیق کار وسیع تر سماجیاتی دائرے کا ایک حصہ ہیں۔ جب ہم دوسری طرف مارکسزم کو دیکھتے ہیں تو مارکسزم بھی سوسائٹی کی ڈائنامکس ہی کا مطالعہ کرتی ہے، مگر اس کا بنیادی
मनहज, उसका बुनियादी तफाउल, उसका बुनियादी तरीक़ाकार ये है कि जदलियात के तनाजुर में सोसाइटी को समझना, यानी 1% और दूसरी तरफ 99%, यानी एक तरफ प्रिविलेज्ड क्लास और दूसरी तरफ गैर मराहत याफ्ता तबका। मार्क्सिज्म जो है उसका बुनियादी सरोकार उस तख्लीकी शऊर से है जिसके पीछे वो अनासिर काम कर रहे हैं जिन्हें हम एक्सप्लॉइटेशन से ताबीर करते हैं। यानी एक फ्यूडल समाज में फ्यूडल तबका किस तरह से किसान का इस्तेहसाल करता है, या दूसरी तरफ जब मशक़ी तनाजुर से हटकर हम मगरबी तनाजुर की तरफ मुराजात करते हैं और हम देखते हैं कि सनती इनकलाब, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में किस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक टेक्निकल मजदूर का इस्तेहसाल किया, मशीनों में काम करने वाला उसका इस्तेहसाल किया, यहां तक कि बॉयलर को साफ करने के लिए बच्चों से मजदूरी करवाई जाती थी, बच्चों से काम लिया जाता था, और इंडस्ट्रीज की चिमनियों को साफ करवाने के लिए बच्चों से लेबर करवाई जाती थी। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स ने अदब को भी समझने की कोशिश की, बल्कि अदीब को एक डायरेक्शन दी कि अदीब को इस तरह की लेबर, और फिर उसको जब उजरत नहीं दी जाती पूरी तो उसका शऊर दिया जाए। किसको शऊर दिया जाए? प्रोलेटारिया तबके को शऊर दिया जाए। एक तरह से मार्क्स ना सिर्फ इक्तिसादियात को समझ रहे थे बल्कि इसके साथ साथ ऐसे अदब की तख्लीक पर भी जोर दे रहे थे, और जाहिर है कि ऐसा अदब ही प्रोलेटारिया के को इदराक अता कर सकता था, उनके शऊर को वुसअत से हमकिनार कर सकता था कि कौन सी ताकतें किस किस सतह पर उनका इस्तेहसाल कर रही हैं। अगर हम यूरोप के तनाजुर में बात करें, मगरबी ममालिक के तनाजुर में बात करें और सनती दौर के मखसूस तनाजुर में बात करें, तो उस वक्त न सिर्फ जो है वो चर्च इस्तेहसाल कर रहा था आम आदमी का, बल्कि इसके साथ साथ जब चर्च से अलहदगी का एक सिलसिला जो है उस शुरू हुआ, या चर्च से अलहदगी का फर्द ने ऐलान कर दिया और फर्द ने कह दिया कि फर्द कायनात का मरकज़ व महवर है, तो उस दौर में हमने देखा कि फिर जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान में एक सनतकार, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक आम आदमी का, प्रोलेटारिया तबके का, मेहनत कश तबके का, मजदूर का इस्तेहसाल कर रहा था। इस लिहाज से मार्क्सिज्म अदब को जब जांचता है, परखता है, तो वो एक इनकलाबी नुक्ता नज़र का हामिल हो जाता है। और इस ज़िम्न में हम टेरी गिल्टन से इख्तलाफ नहीं कर सकते। जब हम समाजियाती तनकीद की बात करते हैं तो हमारे जहन में कुछ सवालात पैदा होते हैं। तख्लीक़कार की तख्लीक़ात, तख्लीकी अमल, तख्लीकी रवैये, तर्ज़ एहसास की तफ़हीम, तज्ज़िया और ताबीरात, समाजी हरकियात के सियाक़ व तनाजुर में पूरे समाज की हरकियात को जानने की कोशिश करते हैं। एक नक़ाद उनका तज्ज़िया करता है, उसकी तशरीह व तौज़ीह करता है, उसकी ताबीरात के अमल से गुजरता है। समाजियाती तरक्की और ज़वाल और उसके नतीजे में तख्लीक़ात और तख्लीक़ात को जांचना, परखना, जाहिर है कि यह बुनियादी तफाउल एक नाकिद का है कि नाकिद जो है एक अदब पारे की तशरीह व तौज़ीह करता है, उसका तज्ज़िया करता है, उसकी तफ़हीम के अमल से गुजरता है। तो जब हम समाजियाती तनकीद की तरफ आते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि समाज पूरे का पूरा अगर जवाल का, डिटीरियोरेशन का शिकार होता है, तो समाज पूरे का पूरा डिटीरियोरेशन का, जवाल का शिकार होता है। और अगर करता है तरक्की, तो समाजियाती हरकियात से हमें पता चलता है कि समाज के तमाम इदारे तरक्की कर रहे होते हैं। और अगर जवाल का शिकार एक समाज होता है तो वो जोहरी तब्दीलियों के अमल से नहीं गुजरता, बल्कि वो पाताल की तरफ सफर शुरू कर देता है। तो इस लिहाज से हमें पता चलता है कि समाजियाती तनकीद समाजियात के कुल को लेकर एक फर्द के बत्न में गवासी करने का एक सिलसिला है। यानी एक फर्द जब एक तख्लीक़कार के तौर पर एक अदब पारा खल्क़ करता है, तो समाजियाती तनकीद
ادبی سماجیات پورے سماج کو ایک اکائی یا ایک فرد سمجھ کر اس کا مطالعہ کرتی ہے اور کسی دور کے ارمانوں، خواہشات اور خوف و خطر کا اسی نقطۂ نظر سے تجزیہ کرتی ہے کہ اس دور کے تبدیل ہوتے ہوئے پیٹرن فکری اور احساسی سانچے محض اتفاقی نہیں رہتے بلکہ سماجی ارتقاء کے عمل کا ایک حصہ بن جاتے ہیں اور ادب اور سماجی ارتقاء دونوں کی تفہیم میں معاون ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ایسے قلمکار بڑی تعداد میں ہیں جو مارکسی تنقید اور ادب کی سماجیات میں ہم آہنگی قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو سماجیات کی حدود کو سمجھتے ہیں۔ نکولاؤ نے لکھا ہے کہ سماجیات مزدور طبقے کی تحریک اور مارکسی خیالات کے بڑھتے اثرات کے خلاف رد عمل میں فعال رہی ہے۔ اس کا یہ کردار آج پہلے سے کہیں زیادہ نمایاں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی کوئی اور اچھی شکل یا اس کا کوئی اور پہلے سے بہتر استعمال نہیں ہو سکتا۔ اسے نئی سمت میں، نئی ڈائریکشن میں آگے بڑھنے کے لیے اس کو تنقیدی نظر سے دیکھنا ضروری ہے، تب ہی وہ تاریخی مادیت کی معاون ہو سکتی ہے اور فن کے لیے سائنٹیفک سماجیات کے ارتقاء کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ اس اصول کو آگے بڑھاتے ہوئے جینی وولف نے لکھا ہے، میں نہیں مانتی کہ ہمیں سماجیات کا استعمال کرتے ہوئے کسی طرح کے پس و پیش، معذرت خواہی اور احساس گناہ کی ضرورت ہے۔ اس کے استعمال سے ہم ان کے ساتھ نہیں ہو جاتے جو سطحی، محدود اور خیالی سماجیات کے حامی ہیں۔ تاریخی مادیت کا ایک اپنا قانون ہے، اس کے نزدیک سماجیات کا مفہوم بھی یہی ہے۔ جینی وولف نے تاریخی مادیت اور مارکسی تنقید کے تصورات کی روشنی میں فن کی سماجیات کے امکانات پر اظہار خیال کیا ہے۔ اس نے اپنی دوسری کتاب جمالیات اور فن کی جمالیات، جو 1988 میں شائع ہو کر منظر عام پر آئی تھی، اس کتاب میں اس نے سماجیاتی جمالیات کے فیچرز پر بات کی ہے۔ اس کے لیے اس نے ایک طرف پرانی جمالیات کو جذباتیت، پوزیٹیوزم سے آزاد کرنے اور دوسری طرف سماجیاتی تساہل پسندی سے سماجیات کو محفوظ رکھنے کی بات کی ہے۔ اس نے پوزیٹیوزم پسند سماجیات کی معنویت اور جمالیاتی احساس کی غیر جانبداری سے انکار کرتے ہوئے اسے رد کیا ہے۔ جینی وولف نے اپنی کتاب میں بار بار مارکسی جمالیات کو فن کی سماجیات قرار دیا ہے اور مارکس اور اینگل سے لے کر جارج لوکاچ کے ادبی مباحث کو سماجیاتی نقطۂ نظر سے دیکھا ہے۔ مارکسزم اور سماجیات کی وحدت کی بنیاد پر فن کی سماجیات کی تشکیل کی کوشش آرنولڈ نے کی ہے۔ ادب کی سماجیات کے ارتقاء میں لوسی گولڈمن اور ریمنڈ ولیمز برٹش کریٹک ہیں، کلچرل کریٹک ہیں۔ ریمنڈ ولیمز نے مارکسزم سے خاطر خواہ استفادہ کرتے ہوئے اسے اور زیادہ بامانی بنانے کی کوشش کی ہے اور وہ اس فلسفے کو اور زیادہ آگے لے کر گئے ہیں۔